السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں، صرف 5 منٹ آپ ہمیں دے کر دیکھیں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کس طرح چینج ہوتی ہے۔ جی ہاں، میرا نام ہے حماد شاہین، اور اس وقت آپ ہیں اسلامک چینل پر۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں غالباً 1-2 دن پہلے میں سوشل میڈیا کے ایک پلیٹ فارم پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ بات میری غور سے سنیں کہ میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ ایک اینکر صاحب ہیں، جو ایک دو جو نوجوان ہیں ان کو پکڑا ہوا ہے، اور ان سے کیا کر رہے ہیں، انٹرویو لے رہے ہیں۔ تو اینکر صاحب نے پوچھا کہ بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ آپ مسلمان ہو؟ تو دونوں نوجوانوں نے کہا الحمدللہ بھائی جان ہم تو مسلمان ہیں، اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اینکر صاحب نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ بالی ووڈ کے اسٹار کا کیا نام ہے؟ اس طرح مطلب انہوں نے سوال کیا، تو انہوں نے فٹافٹ بتا دیا، اور کرکٹ کے بارے میں پوچھا تو ساری معلومات، مطلب دنیاوی جتنی بھی جو کام ہے نا ان کے بارے میں اینکر صاحب نے سوال کیا ان نوجوانوں سے، تو ان نوجوانوں نے فٹافٹ جواب دیا، کہا یہ ہے۔ تو تقریباً 5 منٹ بعد جب یہ سوال کلیئر ہوئے تو اینکر صاحب نے کیا سوال کیا کہ بیٹا آپ یہ بتاؤ، آپ تو مسلمان ہو اور مجھے اس سوال کا جواب بھی چاہیے کہ یہ بتاؤ کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں، یعنی اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ تو دونوں نوجوانوں کے منہ پر 12 بج گئی، کسی نے کہا 8 ہے، دوسرے نے کہا 10 ہیں۔ تو اینکر صاحب نے پوچھا بیٹا آپ کو کیوں نہیں پتا، آپ تو مسلمان ہو؟ ہیں جی، بات بنتی ہے نا، آپ تو مسلمان ہو۔ تو ان نوجوانوں نے کہا بھائی جان ہمیں بتایا ہی کسی نے نہیں ہے۔ جب یہ بات انہوں نے کی نا، میں اس وقت ویڈیو دیکھ رہا تھا، میرے ہاتھ سے موبائل گر گیا، یقین جانیے گر گیا۔ میں نے کہا اللہ یا اللہ معاف کر ہمیں، یہ تو ہماری غلطی ہے۔ اب جن لوگوں کو پتہ ہے کیا ہے، پتہ ہے دین کے بارے میں، پتہ ہے کہ دین یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے آگے تو پہنچایا ہی نہیں ہے، دین کو بتایا ہی نہیں ہے بات۔ تو میں نے اسی سوچ کو لے کر میں نے کہا کس طرح اپنی دعوت کو لوگوں تک پہنچاؤں، اور وہ بھی آسانی طریقے سے۔ دعوت جو ہے نا بہت مشکل کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کس طرح انہوں نے دعوت دی ہے، لوگوں نے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا۔ ٹھیک ہے، دعوت دینا دین کی آسان نہیں ہے، لیکن آج کے دور کے اندر آسان ہے، کیونکہ آج کل بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم دین کی دعوت لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو میں نے رخ کیا سوشل میڈیا کی طرف۔ میں نے کہا یار سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک کیا کرتا ہوں، بات پہنچاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جب میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، میں نے کہا یار کیسے لوگوں کو مجھے دیکھیں گے، لوگ کیسے سنیں گے، کیا میں نے بڑی سرچ کی، تو میں نے دیکھا، میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے دیکھا کہ یار سوشل میڈیا پر تو ان لوگوں کو زیادہ دیکھا جاتا ہے جو بے حیائی کرتے ہیں، عورتوں کو دیکھا جاتا ہے جو اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہیں، ان کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، ان کو لوگ پروموٹ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ ماشاء اللہ پھر بھی ایسے لوگ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارموں پر موجود ہیں جو دین کی بات چلا رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو قبول فرمائے، ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی داستان میری کہ جس کی وجہ سے میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا۔ میں نے کہا یار کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ۔ بے شک بے حیائی جو ہے وہ کبھی جیت نہیں سکتی اچھائی سے، لیکن کوئی بندہ کرنے والا ہو نا، کوئی بات پہنچانے والا تو ہو۔ ہر بندہ کیا کس میں لگا ہوا ہے، وہ بے حیائی کر رہے ہیں، اور اسے ویوز مل رہے ہیں، لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، پروموٹ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ وائرل ہو رہے ہیں بے حیائی کر کے۔ لوگ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، دین کی طرف کوئی آتی ہی نہیں ہے۔ یار ہم تو مسلمان ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، کل مرنا ہے ہمیں۔ تو ناظرین گرامی، میں بڑی آپ سے عاجزانہ انداز میں اور آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا، آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اس کام میں میرا ساتھ دیجیے، میرا تعاون کیجیے۔ ٹھیک ہے، تعاون علی البر، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، تاکہ تم لوگوں کو کیا کرو، اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو۔ یہ کام ہمارے ذمہ تھا، ہم بھول گئے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں، خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اپنی اولادوں کا مستقبل بنائیے، بگاڑیے نہیں۔ ان کو نماز سکھائیے، ان کو دین سکھائیے۔ آج کتنے ہمارے معاشرے میں نوجوان ہیں جن کو غسل کے فرائض نہیں پتہ، وضو کے فرائض نہیں پتہ۔ وجہ کیا ہے کہ کسی نے بتایا ہی نہیں ہے ان کو، کسی نے ان کو بتایا ہی نہیں ہے۔ یہ سوچنے کا لمحہ فکری ہے یہ۔ تو امید کرتا ہوں ناظرین آج کی بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ میں آخر میں پھر آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا اور التجا کروں گا آپ سے کہ پلیز آپ اس کام میں ہمارا تعاون کیجیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ چینل میں نے
اسی بنیاد پر رکھا ہے کہ لوگوں کو دین کا فہم سمجھایا جائے، دین کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا کہہ رہی ہے، ہمیں کیسے ہم اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں، کیسے ہم بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، غسل کا کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اور کس طرح ہم اپنے آپ کو کیا کر سکتے ہیں، دین کے مطابق چلا سکتے ہیں، سنت کے مطابق چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی تمام انشاءاللہ معلومات جو ہے نا میں کوشش کروں گا کہ وہ میں آپ تک پہنچاؤں، ٹھیک ہے، اس طرح کا مواد۔ اور آپ خصوصاً میرے لیے دعا کیجیے، اور یقین جانیے مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کی کیا چاہیے، دعا چاہیے۔ تو یقین جانیے میں بہت پریشان ہوں کہ کیا ایسا کرنا چاہیے کہ لوگوں کو دین کے بارے میں بتایا جائے۔ پتہ نہیں کہ ہمارے علماء کرام بھی محنت اس میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کیا کر سکتے ہیں، آئی سننے والا کوئی نہیں ہے، دین کی بات کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی دین کے بارے میں بتا دو تو اس کو مرچیں لگ جاتی ہیں، کہتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یقین جانیے ابھی ویڈیو لمبی ہو جائے گی زیادہ، آپ کا وقت بھی قیمتی ہے۔ آخر میں یہی آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ تعاون کریں میرے ساتھ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ تک میں پہنچاؤں گا، اچھی بات ہوگی کوئی بھی دین کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ہوا آپ کوشش کریں آگے اس کو پہنچانے کی لوگوں تک، ٹھیک ہے۔ تو فی الوقت کے لیے اتنا ہی ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو سب کچھ بتانا تھا، آج کی پہلی ویڈیو ہے میری یوٹیوب پہ، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔